بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلے سوالات و جوابات کے اندر آپ سب کا پھر سے استقبال ہے۔ محترم ناظرین، آج کا جو سوال ہم نے چنا ہے وہ یوں ہے کہ تراویح کے اندر 4 رکعتوں کے بعد جو وقفہ کیا جاتا ہے اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت مروجہ دعا، کیا یہ تراویح کی دعا ہے؟ کیا اس کا ثبوت ہمیں احادیث میں ملتا ہے؟ اور اگر نہیں ملتا تو اس وقفے کے اندر انسان کیا پڑھے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں کہ 4 رکعتوں کے بعد توقف کرنا، بیٹھنا یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے، لیکن اس میں جو مروجہ دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ثبوت ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، نہیں صحابہ سے، نہیں تابعین سے، نہیں تعامل سلف سے، بلکہ کتابوں میں تو صرف اتنا لکھا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی عبادت متعین نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو اختیار ہے، جو بھی ذکر دعائیں اس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اگر وقفہ لمبا ہو تو نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کا معمول نقل کیا ہے کہ اس وقفے کے دوران اہل مکہ طواف کر لیا کرتے تھے اور اہل مدینہ نوافل ادا کر لیا کرتے تھے۔ باقی جو مروجہ دعا ہے کیا اس کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں پڑھا جا سکتا، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ ایک جامع تسبیح ہے تو لہٰذا اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں اور لازم سمجھ کر نہیں، بلکہ جس طرح سے دوسری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں اسی طرح سے اس دعا کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ علامہ شامی علیہ رحمہ نے قسطانی کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں اور اس دعا کو اتنی شہرت دی جاتی ہے کہ بڑے بڑے پوسٹروں کے اندر دعائے تراویح کے نام سے اس کو لکھ کر چسپاں کیا جاتا ہے، اور جس سے ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تراویح کی دعا ہے اور اس کو پڑھنا لازم سمجھتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وقفہ ایسا ہے جس میں کوئی بھی عبادت متعین نہیں کی گئی ہے۔ اس میں ایک انسان وہ مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے جو عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسے کہ ہمارے اکابر اہل علم حضرات، جن میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کے متعلق لکھا گیا ہے کہ وہ اس وقفے کے اندر تسبیح فاطمی پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح سے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس وقفے کے دوران کیا پڑھتے ہیں تو فرمایا چونکہ اس وقفے کے اندر کوئی دعا، کوئی ذکر متعین نہیں ہے، باقی میں اس وقفے کے اندر 25 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، لہٰذا کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ اس دعا کو سنت سمجھ کر پڑھیں، لازم سمجھ کر پڑھے، اور اگر کوئی شخص کسی اور عبادت کے اندر اس وقفے کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کو دوسری نگاہ سے دیکھے یا اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، کیونکہ یہ وقفہ جو ہے یہ امت کی سہولیت کے خاطر ہر ایک انسان کے سہولیت پر محمول ہے، جو بھی اس کو ممکن ہو، جو بھی دعا اس کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے، باقی اس کو لازم سمجھنا اور اس کو سنت سمجھنا یہ غلو فی الدین ہے، جس سے ہر ایک مسلمان کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔